پارہ نمبر 6 سورہ المائدہ آیت نمبر 3۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرمت حرام کیا گیا، علیکم تم پر، المیتۃ مردار یعنی مردہ جانور، والدم اور خون، واللحم اور گوشت، الخنزیری خنزیر کا یعنی پگ کا، وما اور جو اہلا پکارا گیا، لغیری واسطے غیر اللہ اللہ کے، بھی اس کو، والمنخنقۃ اور گلا گھونٹ کر مرنے والی، والموقوذۃ اور چوٹ لگ کر مرنے والی، والمتردیۃ اور بلندی سے گر کر مرنے والی، والنطیحۃ اور سینگ لگ کر مرنے والی، وما اور جسے اکلا کھا جائیں، السبع درندہ، الا مگر، ما جس کو، ذکیتم ذبح کر لیا تم نے، وما اور جو ذبح ذبح کیا گیا، علن نصبی آستانوں پر، وان اور یہ کہ تستقسموا تم قسمت معلوم کرو، بالازلامی تیروں پاسوں کے ذریعے، ذالکم یہ سب، فسق گناہ کے کام ہیں، الیوم آج کے دن، یئسا مایوس ہو گئے، الذین وہ جنہوں نے، کفروا کفر کیا، من دینکم تمہارے دین سے، فلا تو نہ، تخشوہم تم ڈرو ان سے، واخشونی اور ڈرو مجھ سے، الیوم آج کے دن، اکملت مکمل کر دیا میں نے، لکم تمہارے لیے، دینکم تمہارا دین، واتممت اور تمام کر دی میں نے، علیکم تم پر، نعمتی نعمت اپنی، وردیت اور پسند کر لیا میں نے، لکم تمہارے لیے، الاسلام اسلام کو، دیناً بطور دین، فمن اضطر تو جو کوئی مجبور کیا گیا، فی مخمصۃ بھوک میں، غیر متجانف نہ مائل ہونے والا، لإثم طرف گناہ کے، فإن اللہ تو بے شک اللہ، غفور بہت بخشنے والا، رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ترجمہ: تم پر مردار جانور یعنی مرا ہوا جانور، اور خون اور سور کا گوشت، اور وہ جانور حرام کر دیا گیا ہے جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو۔ نہیں، جب ہم ذبح کرتے ہیں تب ہم اللہ اکبر اللہ کے نام سے ذبح کرتے ہیں، اللہ کے لیے ذبح کرتے ہیں، لیکن اگر کسی اور کے نام سے ذبح کیا گیا ہے تو وہ حرام ہے۔ اور وہ جو گلا گھٹنے سے مرا ہو، ایسا جانور جو گلا گھٹنے سے مر گیا ہو، اور جسے چوٹ مار کر ہلاک کیا گیا ہو، اور جو اوپر سے گر کر مرا ہو، اور جسے کسی جانور نے سینگ مار کر ہلاک کیا ہو، اور جسے کسی درندے نے کھا لیا ہو، الا یہ کہ تم اس کے مرنے سے پہلے اس کو ذبح کر چکے ہو، اور وہ جانور بھی حرام ہے جسے بتوں کی قربان گاہ پر ذبح کیا گیا ہو، اور یہ بات بھی تمہارے لیے حرام ہے کہ تم جوئے کے تیروں سے گوشت وغیرہ تقسیم کرو، یہ ساری باتیں سخت گناہ کی ہیں۔ آج کافر لوگ تمہارے دین کے مغلوب ہونے سے
نا امید ہو گئے ہیں، لہٰذا ان سے مت ڈرو اور میرا ڈر دل میں رکھو۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر ہمیشہ کے لیے پسند کر لیا، لہٰذا اس دین کے احکام کی پوری پابندی کرو۔ ہاں، جو شخص شدید بھوک کے عالم میں بالکل مجبور ہو جائے اور اس مجبوری میں ان حرام چیزوں میں سے کچھ کھا لے، بشرطے کہ گناہ کی رغبت کی بنا پر ایسا نہ کیا ہو، تو بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا، بڑا مہربان ہے۔ یہاں پر بتا دیا گیا کہ کون کون سی چیز حرام ہے، اللہ نے کیا پسند کیا ہے، ایک ایک چیز بتا دی گئی ہے۔ عرب کا ماحول تھا، اس میں شکار کیا جاتا تھا، شکار کر کے اس کا گوشت کھایا جاتا تھا، تو بتا دیا کہ کیسا کیسا جانور جو ہے وہ نہیں کھایا جا سکتا، سب پوری ایک لسٹ اللہ تعالیٰ نے بتا دی۔ حرام کھانا، کچھ جانور اللہ نے ہمارے لیے حلال کیے ہیں، لیکن وہ حلال جانور بھی کبھی کھانا حرام ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی وہ حلال جانور بھی کھانا حرام ہو جاتے ہیں۔ یہاں وہی بتایا جا رہا ہے کہ کب وہ حرام ہو جاتے ہیں، یعنی کچھ جانور ایسے ہیں جو حلال ہیں، باقی جانور جو ہیں وہ حرام ہیں، ہم نہیں کھا سکتے، لیکن جو حلال جانور ہیں وہ بھی کچھ ایسی کنڈیشنز ہوتی ہیں کہ وہ حلال جانور بھی ہم نہیں کھا سکتے، تو وہ بتایا جا رہا ہے۔ تم پر مردار جانور، یعنی مردہ جانور سے کئی بیماریاں انسان میں ہو جاتی ہیں، اس لیے اس کا گوشت کھانا حرام ہے، یعنی مردہ جانور، مرا ہوا جانور، اس کو ہم نہیں کھا سکتے، یہ حرام ہے کھانا، چاہے وہ حلال جانور ہی کیوں نہ ہو۔ خون میں ساری بیماریوں کے جرمز ہوتے ہیں، اس لیے جب ہمیں پتہ کرنا ہوتا ہے کہ کون سی بیماری ہے تو ہم بلڈ ٹیسٹ کرواتے ہیں، اسی لیے جانور کا بھی خون حرام ہے تاکہ تم بیمار نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی احکام دیے ہیں، جو بھی حکم دیے ہیں، وہ ہمارے بھلائی کے لیے دیے ہیں۔ جب ذبح کیا جاتا ہے جانور تو اس کو اس طرح سے ذبح کیا جاتا ہے کہ جانور کی باڈی کا سارا خون نکل جاتا ہے، اور جب سارا خون نکل جاتا ہے اس کے بعد وہ گوشت پاک ہوتا ہے، لیکن اگر جھٹکے سے اسے مارا جاتا ہے تو پورا کی پورا خون باڈی میں ہی رہتا ہے، اور پھر ایسا گوشت جب کھاتے ہیں تو وہ نقصان دیتا ہے۔ اسی لیے اسلام میں ذبح کرنے کا کانسیپٹ ہے تاکہ سارا کی سارا خون باہر نکل جائے اور وہ گوشت خون سے پاک ہو جائے، تو پھر وہ بیماریوں سے بھی پاک ہو جاتا ہے ایسا گوشت۔ اسی لیے خون کو حرام قرار دیا گیا، یعنی ایسا گوشت جس میں خون ہو وہ نہیں کھانا چاہیے۔ خون جب سارا نکل جائے اس کے بعد وہ گوشت جو ہوتا ہے وہ کھایا جا سکتا ہے۔ اور سور کا گوشت، یعنی جو سور ہوتا ہے، پگ ہوتا ہے، اس کی تو ہر چیز حرام ہے، ہر چیز اس کی حرام قرار دی گئی ہے، اس سے بنی چیزیں بھی حرام ہیں، انہیں کھانا تو بہت دور کی چیز، اس سے چیزیں جو بنتی ہیں وہ سب بھی حرام ہیں۔ اور وہ جانور حرام کر دیا گیا ہے جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو، یعنی جب ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینا ضروری ہے تبھی وہ حلال ہوگا۔ اگر کسی حلال جانور کو کسی اور کے نام سے ذبح کیا جاتا ہے تو وہ بھی کھانا حرام ہے، ہم وہ بھی نہیں کھا سکتے، یعنی کسی آستانوں پہ جا کے، ایک قبر پہ جا کے اس کو ذبح کیا جائے اس قبر والے کے نام سے یا کسی اور کے نام سے، تو وہ بھی حرام ہوتا ہے، ہم نہیں کھا سکتے اسے۔ اور وہ جو گلا گھٹنے سے مرا ہو، ایسا جانور ہو جسے سپوز کہ گلے میں رسی بنی ہو اور اس سے رسی سے وہ مر جائے، تو ایسا جانور بھی نہیں کھایا جا سکتا، وہ بھی حرام ہے، چاہے وہ حلال جانور ہی کیوں نہ ہو۔ اور جسے چوٹ مار کر ہلاک کیا جائے، یعنی کسی کو جانور کو چوٹ ماری، جیسے دور سے پتھر مارا ہے، کچھ ایسا مارا ہے اور وہ مر گیا، تو اگر شکار کرتے وقت کوئی جانور چوٹ لگنے سے مرا ہے تو وہ کھانا حرام ہے،
اور اگر اسے مرنے سے پہلے ذبح کر لیا جائے تو پھر کھا سکتے ہیں، یعنی اگر اس سے پہلے انسان اس کو ذبح کر لے تو پھر وہ حلال ہے۔ اور اوپر سے گر کر مرا ہو، کوئی بہت اونچائی سے جانور گر کے مرا ہو تو وہ بھی حرام ہے۔ اور جسے کسی جانور نے سینگ مار کر ہلاک کیا ہو، یعنی کوئی دوسرا جانور ہے، اس نے اس کو سینگ مار کے مار ڈالا ہو تو وہ بھی حرام ہے۔ اور جسے کسی درندے نے کھا لیا ہو، کسی درندے کا کھایا ہوا جانور بھی حرام ہے، الا یہ کہ تم اس کے مرنے سے پہلے اس کو ذبح کر چکے ہو۔ اب یہ سارے جو جانور بتائے جا رہے ہیں، اوپر سے گر کر، سینگ لگنے سے، گلا گھٹ کے، ان کو اگر مرنے سے پہلے ذبح کر لیا جائے تو پھر یہ حلال ہو جائیں گے۔ لیکن اوپر جو جانور ہیں، مردار اور خون اور وہ سب تو حرام ہی ہے۔ یہ سب چیزیں، خون، مردار، سور کا گوشت، یہ تو سب حرام ہے۔ لیکن جو گلا گھٹنے سے، چوٹ لگنے سے، اوپر سے گرنے سے، سینگ لگ کے مرنے والے ہوں لیکن اس سے پہلے ان کو ذبح کر لیا جائے تو پھر وہ کھائے جا سکتے ہیں۔ اور وہ جانور بھی حرام ہے جسے بتوں کے قربان گاہ پر ذبح کیا گیا ہو، ایسے جانور بھی نہیں کھائے جا سکتے۔ جہاں بتوں کی عبادت ہوتی ہے یا درگاہوں پر جہاں بھی غیر اللہ کا نام لے کر، غیر اللہ یعنی اللہ کے سوا کسی اور کا نام لے کر جانور ذبح کیا جاتا ہے، وہ سب کھانا حرام ہے۔ اور یہ بات بھی تمہارے لیے حرام ہے کہ تم جوئے کے تیروں سے قسمت معلوم کرو، گوشت وغیرہ تقسیم کرو۔ اہل عرب تیروں کے ذریعے قسمت معلوم کرتے تھے، تیروں کے ذریعے جوا کھیلتے تھے۔ وہ شراب پی کر جس کسی کا بھی اونٹ پسند آتا اس کے مالک کو منہ مانگا پیسہ دے کر خرید لیتے، پھر اس اونٹ کو ذبح کر کے اس کے گوشت پر جوا کھیلتے۔ تیروں کے ذریعے گوشت جیتا جاتا تھا۔ اللہ نے جوا کھیلنا بھی حرام کیا اور ایسا گوشت کھانا بھی جو جوئے کے تیروں سے بانٹا جاتا ہو، یہ سب بھی حرام کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور جو قسمت معلوم کرنے کے لیے جو تیر چلائے جاتے تھے کہ سیدھی طرف جائے گا تو کام کریں گے، الٹی طرف جائے گا تو کام نہیں کریں گے، اس طرح سے بھی ان سب چیزوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام کیا۔ یہ ساری باتیں سخت گناہ کی ہیں، انہیں اس طرح کا گوشت کھانا حرام قرار دیا گیا۔ پھر فرمایا اسلام کو اللہ نے پسند کیا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ یہ آیت حجۃ الوداع کے عرفہ کے دن کی شام کو جمعے کے دن نازل ہوئی۔ اس آیت کے نازل ہونے کے 81 دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ فرمایا آج کافر لوگ تمہارے دین کے مغلوب ہونے سے نا امید ہو گئے ہیں، یعنی اللہ نے پورا دین نازل کر دیا، پورا اسلام بتا دیا کہ کیسے رہنا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، پوری زندگی جینے کا طریقہ بتا دیا، یہ بھی بتا دیا کہ کیا کام کرو گے تو جنت اور اللہ کی رضا ملے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بات ہمیں پہنچا دی، اب ہمارا کام ہے کہ اسلام کو فالو کریں، لہٰذا ان سے مت ڈرو۔ پھر فرمایا کہ اسلام پر جب چلو گے تو مشکلات آئیں گی، تو کسی سے مت ڈرنا، اسلام پر چلتے رہنا، یعنی کسی سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسلام کو فالو کرنا ہے۔ اور میرا ڈر دل میں رکھو، اگر ڈرنا ہی ہے تو اللہ سے ڈرو، اس کی نافرمانی سے ڈرو، اس کی ناراضگی سے ڈرو، جہنم کی آگ سے ڈرو۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، یعنی پورا اسلام ہم تک پہنچ چکا ہے، اسلام کی ایک ایک بات، کمپلیٹ دین ہمارے پاس موجود ہے۔ تم پر اپنی نعمت پوری کر دی۔ اسلام اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے، اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر ہمیشہ کے لیے پسند کر لیا، یعنی اسلام ہی اللہ کا پسندیدہ دین ہے اور یہ قیامت کے دن قبول ہوگا، اس کے علاوہ کوئی اور دین اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے۔ لہٰذا اس دین کے احکام کی پوری پابندی کرو، جیسا بتایا جا رہا ہے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اب پھر کنڈیشن بھی بتائی گئی کہ مجبوری میں کوئی حرام کھا لے
جان بچانے کے لیے تو اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے. یعنی پوری ایک لسٹ بتا دی. اس کے بعد لاسٹ میں فرمایا کہ لیکن کوئی شخص، ہاں جو شخص شدید بھوک کے عالم میں بالکل مجبور ہو جائے اور اس مجبوری میں ان حرام چیزوں میں سے کچھ کھا لے، بشرطے کہ گناہ کی رغبت کی بنا پر ایسا نہ کیا. انہیں گناہ نہیں کرنا چاہتا تھا وہ انسان، اسے پتا ہے کہ یہ حرام ہے لیکن اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، اسے مجبوری میں ایسی چیز کھانی پڑ رہی ہے جس سے اس کی جان بچ جائے، تو پھر تھوڑا سا کھایا جا سکتا ہے، صرف اتنا کہ انسان کی جان بچ جائے. تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے. نے ساری کنڈیشن بتانے کے بعد فرمایا کہ اگر کوئی شدید مجبوری ہو، گناہ کا کوئی ارادہ نہ ہو، کھانے کو کچھ نہ ہو اور جان جانے کا خطرہ ہو، اور اگر اتنا حرام کھا لے کہ بس اس کی جان بچ جائے، تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بہت مہربان ہے.